لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم مرکب جاری پڑھیں گے. یہ ہمارا چوتھا مرکب ہے. میں نے آپ کو شروع سے نام بتا دیا ہے. مرکب جاری ایسا مرکب جس کے اندر اسماء جو ہیں وہ حالت جر میں چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا چوتھا اور فائنل مرکب ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ہم آیات کی ڈیفینیشن، آیات کو دیکھنا سیکھنا اور اس کے بعد ہم جملوں کو مکمل بنانا، پھر جملوں میں ٹیکنیکل چینجز لانا، وہ ہمارا اب شروع ہو جائے گا. آج انشاءاللہ ہمارا ایک بنیادی طور پہ جو ہم بیس بنا رہے تھے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو مرکب جاری، کسی بھی اسم کا اس میں جو ہے وہ جر میں چلے جانا. اچھا، جر میں جانے کی عربی میں دو وجوہات ہیں. ایک مرکب اضافی میں مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور دوسری یہ جو ہم آج سٹڈی کریں گے. یہ چند حروف ہیں جو جب ناؤن سے پہلے آتے ہیں تو اپنے آنے والے کو جر میں لے جاتے ہیں. اس کے سیکھنے سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ قرآن میں آپ سے غلطی نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہوگا کہ اب اس کے آگے حالت جر میں جائے گا اسم. آج ہم صرف ان حروف کو دیکھتے ہیں وہ کون سے حروف ہیں اور ان کی ایک دو ایگزامپلز کی کریں گے. پھر انشاءاللہ ہم کل سے ان کی پراپر اپلیکیشن دیکھیں گے. ان کو کہتے ہیں جی حروف جارہ. حروف جارہ یعنی ایسے حروف جو کسی ناؤن کو حالت جر میں لے جائیں. سنگل کہیں تو آپ حرف جر، حرف جر یعنی ایسا جو ورڈ جو اپنا میننگ تو رکھتا ہے لیکن وہ میننگ کمپلیٹ نہیں کرتا جب تک وہ کسی کے ساتھ جڑ کر نہ آ جائے. تو یہ اپنے ناؤن سے آنے سے پہلے اس کو جر میں کر دیتے ہیں. پہلا میں لکھ رہا ہوں واو. واو، اچھا واو ایک تو ہوتا ہے اور کے لیے. ابھی ہم نے واو کو تھوڑا تفصیل سے نہیں پڑھا، انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ واو کیا کہلاتا ہے. اب دو واو ہوتے ہیں، ایک واو کا مطلب ہے اور یہ ایک واو ہے. اس واو کا کیا مطلب ہے؟ اس واو کو کہتے ہیں واو قسمیہ یعنی قسم والا واو. اس کی ایگزامپل آپ دیکھیں. والفجری، فجر کی قسم. والسماء، آسمان کی قسم. والطارق، طارق کی قسم. والفجر والسماء والشمس. اچھا، اگر واو قسم والا اور واو اور میں کیا فرق ہوگا؟ آپ کے سامنے ایسے ہوگا والشمسی. یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. والطارق، یہ جو حالت جر اور یہ رفع یہ بتا رہی ہے کہ یہ واو اور والا ہے اور یہ واو قسم والا ہے. سورج کی قسم اور طارق. اب یہ ایک میں نے آپ کو صرف ڈیفرینشیشن کے لیے ایگزامپل دی ہے، نہ تو یہ آیت ہے نہ کوئی ایسی، لیکن جسٹ آپ کو فرق بتانا ہے کہ واو قسمیہ کیا ہوتا ہے اور واو اور والا کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہو گئی واو قسمیہ کہلاتا ہے. یہ دو تا، اس کے آنے والا بھی حرف آگے ناؤن جو ہے وہ جر میں چلا جاتا ہے. یہ بھی قسم والا ہے، قسمیہ. لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے. تاللہ، تاللہ اس کا مطلب کیا بن گیا؟ اللہ کی قسم. واللہ، یہ بھی اللہ کی قسم. واللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم. تو یہ قسمیہ ہے، کنفرم کرے گا حالت جر کہ یہ قسم ہو رہی ہے. نمبر 3 با. با کے نیچے زیر، اس کا مطلب ہوتا ہے میننگ ہے ساتھ. اچھا، یہ قسم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے اللہ کے لیے یہ قسم کے لیے استعمال ہوگا باللہ، اللہ کی قسم. لیکن
یہ اپنے نارمل میننگ ساتھ رکھتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ورڈ میں لکھتا ہوں القلم. القلم اس کا مطلب قلم. اب میں شروع میں با حرف جر لگا دیتا ہوں تو اس کو میں جر کر دوں گا بالقلمی، ان قلم کے ساتھ، بالقلمی. تو بالکتابی، کتاب کے ساتھ. اب ایک میں آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اللہ کا نام، اللہ کا نام، مرکب اضافی نام. اللہ نام کی عربی اسمن سے ہلکا ہوا اسمو، اور اللہ حالت جر میں چلا گیا. کیا بن گیا جی؟ اسم اللہ. اب اللہ کی صفات لے آئیں. اللہ کا نام جو رحمان اور رحیم ہے. ٹھیک ہے، رحمان اور رحیم ہے. اب یہ دونوں صفات کس کی ہیں؟ اللہ کی، اور اللہ مضاف الیہ ہے. اب ہم نے ان دونوں کو حالت جر میں لکھنا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا مرکب اضافی میں صفت کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اسم اللہ الرحمانی، اور پھر دوسری صفت کیا ہے؟ الرحیمی. الرحیمی. یہ اسم آپ کا مضاف، اللہ آپ کا مضاف الیہ، الرحمن مضاف الیہ کی صفت، یہ ساتھ ساتھ موصوف بھی بن گیا. اور الرحمانی یہ صفت اپنے موصوف کی اور رحیم اس کی. الرحمانی کا حالت جر میں ہونا اور رحیم کا حالت جر میں ہونا مضاف الیہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ اسم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، وہ جر میں جا رہا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. با لائیں، با شروع میں لگا دیا، با نیچے آ گیا. اب با کے آتے ہی اس کو جر میں جانا ہے، اس کو کچھ نہیں ہونا، اس نے جر میں جانا ہے. کیا بن گیا جی؟ بسم اللہ. یہ جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے اسم کا. اچھا، یہ حمزۃ الوصل میں نے آپ کو بتایا تھا جو پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں آتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا. لیکن اس کنڈیشن میں یہ خلاف قواعد اڑا دیا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لمبا کر کے ہوتا ہے، پھر بھی اس طرح کیا جاتا ہے. اس سے یہ مراد ہے کہ یہاں پہ کچھ الف تھا، اس کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے. تو بسم اللہ، با حرف جر آیا، اسم اللہ میں اسم کو حالت جر کر دیا. اب یہاں پہ اس کو لکھ دیں جی حرف جر، حرف جر، اور مضاف اس وقت مجرور ہو گیا. مجرور کیوں ہوا؟ حرف جر کی وجہ سے. تو آپ نے اب دیکھا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کنسٹرکٹ کیا. شروع میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اب آپ وہاں شروع میں کوئی بھی کر سکتے ہیں. میں شروع کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں، میں سوار ہوتا ہوں، میں سفر شروع کرتا ہوں. تو اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. تو یہ دیکھیں آپ نے با حرف جر کو استعمال کیا. با حرف جر سے ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپلیٹ ہوا. مجھے امید ہے اس میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ آیا ہوگا کہ یہ کیسے بن رہا ہے. نمبر 4، فی. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. اب یہ فی جس سے پہلے آ جائے گا اس کو جر میں کر دے گا. مثال کے طور پہ ایک ورڈ لکھتا ہوں میں المسجد. اب میں اس کے پیچھے لگاتا ہوں فی مسجد میں، تو فل مسجدی، فل مسجدی، فل مسجدی. اب آپ دیکھتے ہیں انا انزلناہ فی، وہاں پہ کیا ہے؟ لیلۃ القدری، لیلۃ القدری. وہاں پہ آیت آ رہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدری. یہ آپ کا مرکب اضافی تھا، فی آیا اور فی نے مضاف کو افیکٹ کیا، مضاف کو حالت جر میں کر دیا، یعنی جار اور یہ مجرور بن گیا. لیلتی فی لیلۃ القدری، لیلۃ القدر کی رات میں. اب آپ اگر غور کریں سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. نمبر 5، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور اس کے ساتھ ہی 6 نمبر بھی کر لیں. ان یہ بھی ہوتا ہے سے. میں آپ کو دونوں کے ڈفرنس بتاتا ہوں. من، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر الف شہر.
من نے کیا کیا؟ 1000 مہینے، اس کا مطلب ہوتا ہے 1000، اس کو حالت جر میں کر دیا. نارملی کچھ اور ہونا تھا کسی وجہ سے، یہ تھا موصوف آپ کا، معدود کہلاتا ہے یہ، اور یہ اس کا عدد ہے. موصوف جب جر میں گیا تو صفت نے اس کو فالو کر لیا، صفت نے ویسے اس کو فالو کر لیا. تو اس کا مطلب ہوا سے. اب اگر میں کر دوں مسجدو، من المسجدی، مسجد سے، من المسجدی، من المسجدی. آپ سورہ جو ہے بنی اسرائیل اس کی پہلی آیت دیکھیے گا، اس میں کیا ہے، وہ آیت مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی، تو اس میں آپ دیکھیے گا، اس میں باہر بعبدہ، وہاں پہ کیا ہے جی، بعبدہ لیلا من المسجد، من المسجد الاقصی، من المسجد الاقصی. تو آپ کا نیکسٹ جو مسجد ہے وہ حالت جر میں چلا گیا. یہاں با آیا بعبدی، عبدہ اس کا بندہ، عبدہ اس کا بندہ، اور با لگا پیچھے بعبدی، اس نے دال کو حرف جر کر دیا بعبدہ. یہ ہا کے نیچے کھڑی الف کیوں لگ گئی، یہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور کنفرم کر دوں گا. یہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، میں انشاءاللہ اس کو بھی کنفرم کر دوں گا کہ یہ زیر اور الٹی پیش اور یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہیں. تو من کا مطلب من المسجدی، من البیتی، من المدرستی، من السوقی، مارکیٹ سے. تو یہ سے کے لیے. اب ان کا مطلب بھی ہے سے، ان بھی سے کو کہتے ہیں، لیکن ان کسی بات کا، کسی بات سے کوئی رپورٹ کرنا، کوئی بات سے تعلق ہے اس کا. جیسے آپ احادیث میں پڑھتے ہیں ان عائشہ تا، ان عمرہ، عمرہ، ان عمرہ، ان عثمان، ان ابی ہریرہ، ان ابی ہریرہ. اچھا یہ تھا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، یہ تھا ابو ہریرہ تا. ابو یہ مضاف آپ کا، اور ہریرہ تا مضاف الیہ. ابو کے میں نے آپ کو بتایا ابو، ابا، ابی. اب پیچھے ان آیا اور ان نے ابو کو افیکٹ کیا، اور وہ ابو کا رزلٹ یہ نکلا کہ ابی. ان ابی ہریرہ تا، ان ابی ہریرہ تا، ان ابی بکرن، ان ابی بکرن. تو یہ ان جو احادیث میں آپ پڑھتے ہیں، ان کے آنے والا فوراً بعد جو نون ہوتا ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے. نمبر 7 الا، الا، الا کا مطلب کی طرف، الا کا مطلب کی طرف. اب من المسجد الی البیت، الی البیت، گھر سے، مسجد سے گھر کی طرف، یا مسجد سے گھر کی طرف. تو الا کا مطلب کی طرف، الا کا مطلب کی طرف. نمبر 8 الا، پر، الا پر، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، الا پر، میز پر. میز کی عربی ہے، میں معرفہ بنا کے لکھ رہا ہوں، المکتب، الا کر دیں، علی المکتبی، میز پر، علی المکتبی، میز پر، علی الکرسی، کرسی پر. نمبر 9 کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، کی طرح، چاند کی طرح. القمر، کاف لگا دیں تو یہاں کاف ملا کے لگائیں گے، کاف کے اوپر آپ کریں کل قمری، چاند کی طرح. مجرمون، قرآن میں اس طرح سے اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں ورڈ کی، مجرمون، مجرمون. اب میں اس کے پیچھے لگانا چاہتا ہوں ال لگا دیں، المجرمون. میں لگانا چاہتا ہوں کاف، کل مجرمین، کیونکہ اس نے مجرمون کو حالت جر میں کرنا ہے. کل مجرمین، کل مجرمین، کل مجرمین. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش
کل فراش المبثوثی، کل عہن المنفوشی، مرکب توصیفی ہیں، موصوف پہ کاف آتا ہے تو وہ اپنے آنے والے کو جر کر دیتا ہے، کل عہن المنفوشی، کل فراش المبثوثی. یہ ایگزامپلز آپ نے نکال کر لکھنی ہیں اور ان کے اوپر غور کرنا ہے کہ کاف موصوف پہ آیا. نمبر 10 حتی، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک، یہاں تک. اس کی ایگزامپل ہے مطلع الفجری، فجر کے طلوع ہونے، فجر کا طلوع ہونا، پیچھے لگا دے حتی مطلع الفجری، فجر کے طلوع ہونے تک. تو حتی کیا کرتا ہے؟ اپنے آنے والے کو جر کر دیتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی بھیجوں گا. کچھ اور ہوتے ہیں جیسے کہ ان کو بھی آپ حرف جر کہتے ہیں. امامہ، یہ آپ کے بیسیکلی ظرف ہیں. امامہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے، یہ بھی آنے والے کو جر کرتا ہے. امام المسجدی، مسجد کے سامنے. قبلہ، قبلہ کا مطلب قبلو کا مطلب پہلے. بعد میں، یعنی بعد کسی چیز کے. مع کا مطلب ساتھ، مع کا مطلب ساتھ. مع اللہ، اللہ کے ساتھ. مع صدیقی، اپنے دوست کے ساتھ. مع خالد، خالد کے ساتھ. بعد الفجری، فجر کے بعد. تو انشاءاللہ جو یہ والی سٹڈی ہے یہ آہستہ آہستہ آتی رہے گی. میں گروپ میں یہ تمام شیئر بھی کروں گا اور یہ بھی شیئر کروں گا. اگر اس میں سے کوئی ایک آدھ رہ گیا ہو تو انشاءاللہ وہ آگے آنے والے ایگزامپلز میں کروا دوں گا. مجھے شک پڑ رہا ہے شاید ایک رہ گیا ہے، تو بہرحال انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے. تو یہ تو ہو گیا اس طرح سے اس کا استعمال. اور ایک اس کا اور استعمال، سوری وہ یاد آ گیا مجھے، وہ ہے لام. لام حرف جر. لام حرف جر، اس کا مطلب ہے کے لیے، اس کا مطلب ہے کے لیے. اب لام سے بنانے للہ، اللہ کے لیے. لی خالد، خالد کے لیے. اور یہ کے لیے ملکیت بھی شو کرتا ہے اور کبھی کوئی چیز بھی شو کرتا ہے. جیسے ایک قلم ہے، میں کہتا ہوں یہ قلم خالد کے لیے ہے. لی خالدن، میں انشاءاللہ یہ جملہ ہم کل بنائیں گے. لی خالدن، یعنی یہ قلم خالد کے لیے خالدن. اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قلم خالد کا ہے تو بھی میں یہی یوز کروں گا، لی خالدن. انشاءاللہ اس کے ایگزامپلز ہم کل کریں گے قرآن پاک سے نیکسٹ لیکچر میں، جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ لام حرف جر کس طرح سے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ بہت خوبصورت، آپ کو اب مزہ آئے گا. اب انشاءاللہ عربک آپ کے سامنے پوری طرح سے اوپن ہونی شروع ہو جائے گی. قرآن و حدیث کی بات ہوگی انشاءاللہ. آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے. ان کا جو اور استعمال ہے میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں، وہ آپ نے بنانا بھی ہے انشاءاللہ. ان حروف میں سے چند حروف ایسے ہیں جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ہم نے ضمائر پڑھے ہیں رفع، نصب اور جر کے، جیسے ہوا، ہما ہم یا ہما ہننا. اس کی ہم نے رفع، نصب اور جر پڑھی ہے. ہو ہما ہننا، ہو ہما ہم، ہاں ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا. اب مثال کے طور پہ ہم لے لیں فی، علا، با حرف جر، لام حرف جر، الہ حرف جر، من حرف جر، ان حرف جر. یہ وہ حروف جارہ ہیں جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. ان کے ساتھ اب یہ استعمال ہوتے ہیں. اب فی لگائیں تو بنے گا فی ہی، فی ہما، فی ہم. یہ یا کی وجہ سے ہا زیر میں چلا جائے گا. فی ہا، فی ہما، فی ہننا. فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کننا، فی یا. دو یا ہو گئے تو یا پہ تشدید آ جائے گی، دونوں کو مرج کر دیا جائے گا. فی یا اور فی نا.
فینا، میں یہ وربلی بول رہا ہوں، آپ نے اس کو نوٹ بک پر نوٹ کرنا ہے اور ان کو بنانا ہے. الا، الا اس کے پیچھے آپ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا علیہ. ہم پڑھتے ہیں نا رضی اللہ علیہ السلام، علیہ السلام، تو وہ یہی علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن. تو یہ اپنے پیچھے یا کی وجہ سے زیر میں جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں یہ ہا کی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے دوبارہ سے. علیکا، علیکما، علیکم، ہم کیا کہتے ہیں جی؟ السلام علیکم، سلامتی ہو تم سب پر. السلام علیکم، السلام علیکم، علیکم، علیکم. یہ آپ کا مبتدا، اور انشاءاللہ اس پہ کل بات ہوگی یہ کیا ہے، لیکن اب کیا بن گیا؟ سلامتی ہو تم سب پر. السلام علیکی، السلام علیکما، السلام علیکن، السلام علیہ، السلام علینا. السلام علینا ہم پڑھتے ہیں تحیات میں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. انشاءاللہ یہ ہم سب بنائیں گے آگے. پھر ہے با، بہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہن، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکنہ، بیا اور بنا. لام، جب لام حرف جر یوز ہوتا ہے یہاں پہ تو پھر لام کی حرکت چینج ہو جاتی ہے. اگر یہ ناموں کے ساتھ ہے تو پھر یہ بنتا ہے لی خالدن، لیکن جب یہ ضمائر پہ آتا ہے تو پھر یہ زبر سے آ جاتا ہے. لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن اور لی اور لنا. الہ، الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، الیہ اور الینا. من، منہ، منہما، منہم، منہا، منہما، منہن، منکا، منکما، منکم، منکی، منکما، منکن، منی اور مننا، منی اور مننا. ان، انہو، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہن، رضی اللہ عنکا، رضی اللہ عنکما، رضی اللہ عنکم، رضی اللہ عنکی، رضی اللہ عنکما، رضی اللہ عنکن، رضی اللہ عنی، رضی اللہ عنا. اللہ کرے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. رضی اللہ عنا، رضی اللہ عنی، رضی اللہ عنکم، رضی اللہ عنکن. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، ہماری یہ دعا ہے. اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے. تو یہ تو ایک پریکٹس تھی. یہ جو میں نے ابھی وربلی جو چیزیں بولی ہیں آپ نے اس کو نوٹ بک پر اتارنا ہے، نوٹ بک پر لکھنا ہے. پلیز، اٹس اے ریکویسٹ. یہ آپ کریں گے تو آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. ہم اگلے لیکچر میں بہت ساری باتیں کریں گے. اب ہماری عربی بہت خوبصورت بننے لگے گی. آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے. بس جڑے رہیں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ رب العالمین.